والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج جس عنوان پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی وہ ہے پٹی اور موزہ پر مسح کرنے میں فرق کیا ہے. پٹی اور موزے پر مسح کرنے میں فرق کیا ہے انشاءاللہ تعالی آج ہم یہاں جانیں گے. کہتے ہیں سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ پٹی پر اسی وقت مسح کر سکتے ہیں جب اس کے نکالنے پر تکلیف کا خدشہ ہو، جبکہ موزے پر بلا کسی تکلیف کے بھی مسح کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، بات بالکل واضح ہے کہ ایک انسان اب اس کی پٹی چاہے ہاتھ میں لگی ہو، پیر میں، باڈی میں، کہیں پر بھی، سر میں، اب اسے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے یہاں پر دھونا مشکل ہے، پٹی نکالنا بھی مشکل ہے، اور اگر پٹی نکالی جائے تو زخم پر اگر پانی لگے گا تو زخم کے بڑھنے کا یا بیماری اور مرض کے بڑھنے کا خدشہ ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں اسے پٹی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر یہاں پہ لگا ہے، سر کے کسی حصے میں لگا ہے، یہاں لگا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ جب آپ مسح کریں گے اس پٹی کے ہلکے سے اوپر سے ایسا کر لیجیے، ایسا گھما لیجیے، بس یہ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ پٹی کے اوپر جو ہے مسح کرنے کا طریقہ ہے. ایسے ہی موزوں کا مسئلہ ہے. موزے کیا ہے؟ موزوں کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ اس کو نکال نہیں سکتے. نکالیں گے تو پھر آپ کو وضو دھونا پڑے گا، اس کو پورا پیر دھونا پڑے گا. لیکن یہاں پر پٹی کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر تکلیف دہ نہیں ہے کوئی مسئلہ، آپ زیادہ تکلیف نہیں تو آپ نکال سکتے ہیں، اس کو واپس اس کو لگا سکتے ہیں، تو پھر اس صورت میں پٹی ہٹا کر کے آپ کو مسح کرنا ہوگا. لیکن اگر نکالنا مشکل ہے، تکلیف بڑھ جاتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں صرف پٹی کے اوپر سے مسح کرنے کا یہی حکم دیا گیا ہے. اسی طریقے سے دوسرا فرق یہ ہے کہ وضو میں دھونے والی جگہ پر بندھی پوری پٹی پر مسح کرنا ضروری ہے. وضو میں دھونے والی، اب یہ تو سر کا حصہ تو، اور کان کا حصہ کیا ہے؟ مسح کرنے کا. اب ہاتھ دھونا ہے، چہرہ دھونا ہے، پیر دھونا ہے، جتنی چیز دھونے کی ہے ان سب جگہوں پر اگر کہیں پر بھی پٹی لگی، چاہے ہاتھ میں یہاں پر یا یہاں پر، یا چہرے میں کسی جگہ پر، یا پیر میں، کہیں پر بھی جہاں دھونے کی جگہ ہیں وہاں پر اگر پٹی لگی ہے تو کہتے ہیں پوری پٹی پر مسح کرنا ہے. پوری پٹی پر مسح کرنا کیا ہے؟ ضروری. کیونکہ اس میں کوئی مشقت نہیں ہے، جبکہ موزے کے کچھ حصے پر مسح کرنا کافی ہے، جیسا کہ سنت سے ثابت ہے، کیونکہ پورے موزے پر مسح کرنا مشقت سے خالی نہیں ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ جب مسح کرنے کی بات آئے موزے پر تو صرف اوپر کے حصے پر. اس سے پہلے دلیل گزر چکی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کہ اگر دین کی اور شریعت کی تعلیمات انسان کی عقل پر ہوتی، قرآن و سنت کے دلائل پر نہ ہوتا، تو پھر مسح کرنا شریعت کے اندر کہاں ہوتا؟ نیچے ہوتا. عقل یہ کہتی گندگی نیچے رکھتی تو نیچے مسح کیا جائے، مگر ہم کا مسح کہاں کرتے ہیں؟ مسح ہم اوپر کرتے ہیں، اوپر کے حصے میں کرتے ہیں، جبکہ گندگی نیچے رکھتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے شریعت نے اوپر مسح کرنے کے لیے کہا، اور یہ چیز مسح کرنا یہ گویا کہ پورے کے پورے پیر کو دھونے کے برابر ہے. اب ہمیں پورا مسح اوپر کر لیے، نیچے کرنا کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ پٹی کا معاملہ کیسا ہے؟ پٹی مثال کے طور پر دیکھیں، اب یہ انگلی میں لگی ہے، مثال کے طور پر یہ انگلی پہ لگی ہے، تو آپ کو یہاں سے لے کر کے پورے حصے پر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پورے حصے پر مسح کرنا پڑے گا. جی یہ فرق ہے. اگر آپ کے پورے ہاتھ پر اگر مثال کے طور پر پٹی بندھی پر بھی آپ کو مسح کرنا ہے، یہی فرق پڑتا ہے. موضوع میں کیا ہے؟ صرف اوپر کر لیے کافی ہو گیا، لیکن وضو میں نیچے دونوں جگہ پر ہمیں مسح کرنا. یہ بنیادی چیز آپ یاد رکھیے. جی
اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ ہے کہ پٹی پر مسح کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جبکہ اس پر مسح کرنے کی ضرورت ہوگی مسح کیا جائے گا، جبکہ موضوع کے لیے وقت مقرر ہے۔ ہم جانتے ہیں پٹی کے اوپر کوئی وقت متعین نہیں ہے، آپ چاہیں 1 دن کریں، 10 دن کریں، 1 مہینہ کریں، 1 سال کریں، کتنے بھی دن کریں، اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے اگر واقعی آپ کو پٹی کسی زخم کی وجہ سے لگی ہے اور اس کا نکالنا باعث تکلیف ہے، مشکل ہے، تو پھر آپ اس پٹی کے ساتھ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ، سال بھر اگر وہ پٹی لگی ہوئی ہے تو بھی آپ اس کے اوپر مسح کرتے رہیں، مشکل نہیں، چلے گا۔ لیکن آپ موضوع پر مسح کرنے میں ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت نے ایک حد، ایک وقت متعین کر دیا ہے کہ اگر آپ مقیم ہیں، آپ اپنے گھر میں ہیں، تو صرف 1 رات 1 دن یعنی 24 گھنٹے آپ کو مسح کرنا ہے موضع پر، اور اگر آپ کسی سفر پر ہیں تو 3 دن 3 رات آپ کو مسح کرنا ہے، بس یہ شریعت کا حکم ہے جو ہمارے سامنے کلی طور پر واضح ہے۔ تو موضوع پر جو مسح کرنے کا حکم ہے وہ وقت کے ساتھ خاص ہے، جبکہ پٹی کے اوپر کوئی خاص نہیں۔ جب زخم سوکھ گیا پٹی اکھاڑ کے پھینک دیجئے، ختم۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ڈائریکٹ دھو سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے شریعت کے کچھ قانون ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ احکام ہیں پٹی اور موضوع پر مسح کرنے کے درمیان۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے جو آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا۔ چوتھا مسئلہ ہے کہ پٹی پر حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں میں مسح کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، حدیث ہے حدث اکبر اور حدث اصغر کے تعلق سے میں اس سے پہلے کے درس میں بھی بتا چکا ہوں کہ حدث اصغر مطلب وہ حدث جس کے اندر انسان کے اوپر صرف وضو واجب ہوتا ہے، صرف کیا ہوتا ہے؟ وضو واجب ہوتا ہے، جیسے پیشاب پاخانہ ہوا کا خارج ہونا، اس سے صرف وضو واجب ہوتا ہے۔ لیکن حدث اکبر کا مطلب ہے کہ بڑا حدث جس کے اندر غسل واجب ہوتا ہے، جنابت، احتلام، اور اسی طریقے سے منی کا خروج وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ غسل کو واجب کرتے ہیں۔ اگر حدث اکبر ہو یا حدث اصغر ہو، یعنی کسی کو غسل کی ضرورت ہے یا کسی کو جو ہے وضو کی ضرورت، ان دونوں صورتوں میں پٹی کے اوپر صرف مسح کرنا کافی ہو جاتا، صرف مسح کر لیجئے بس کافی ہے پٹی پر۔ لیکن جہاں بات آتی ہے موضوع کی تو پھر آپ حدث اصغر میں تو آپ مسح کر لیں گے، یعنی جہاں وضو واجب ہے، لیکن جہاں غسل واجب ہے حدث اکبر میں آپ کو موزہ نکالنا پڑے گا۔ یہ فرق ہے بنیاد، حدث اکبر میں آپ کو موزہ نکالنا پڑے گا لیکن پٹی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدث اصغر میں پٹی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، موزے کو بھی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر موزے اور پٹی میں یہ فرق ہے جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور یہ احکام اس لیے بھی ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں آنے والے وہ احکام ہیں جس کو ہم ٹال نہیں سکتے، جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایک چیز، ایک ایک بات جو ہے ہماری زندگی کے لیے بڑی قیمتی ہے، کیونکہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہو، ہمارے ساتھ، ہمارے آنکھوں کے سامنے بہت سے بھائیوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے اور ہوگا، تو اس لیے وہ احکام، وہ باتیں، وہ احکام، وہ باتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس اعتبار سے بڑی قیمتی، بڑی اہمیت کی حامل۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے راجح قول کی بنیاد پر پٹی باندھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، جبکہ موزے پہننے سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے۔ بہت اہم بات ہے، اور بہت اہم بات، بہت کامن بات ہے جو ہمیشہ ہر ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو بھائی ظاہر سی بات ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی جا رہا تھا یا گھر میں تھا یا کہیں پر بھی، اسے کوئی حادثہ لائق ہو گیا، پیر میں چوٹ آئی، ہاتھ میں چوٹ آئی، سر میں آئی، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا ایسا، مثال ہونے کے بعد اب کیا کریں؟
अचानक اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی اسے پٹی کرنا پڑے گا. اگر ہم پٹی نہیں کریں گے تو بہت ممکن ہے کہ زخم سوکھے نہ، یا پھر اس کو مکھیاں پریشان کریں، یا پھر کوئی چیز لگے گی تو اور زخم بڑھ جائے گا وغیرہ وغیرہ. ڈاکٹر کے کہنے پر، اور ہم نے بھی مناسب دیکھا کہ پٹی لگا لینا ہی مناسب. اب ڈاکٹر صاحب یہ تو نہیں پوچھیں گے نا مسلمان ہو تو کیا ہوا، وہ یہ نہیں کہیں گے آپ باوضو ہیں پٹی لگا رہا ہوں، نہیں بولیں گے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں باوضو نہیں ہوں لہذا بھی پٹی نہیں باندھ سکتی. فی الفور جو کام ہونا ہے وہاں پر پٹی کے لیے فی الفور ہوگا. اس کے لیے وضو شرط نہیں، وضو ہونا، باوضو رہنا ضروری نہیں. لیکن موزہ، موزے کو تو جب تک باوضو نہیں پہنا گیا اس کے اوپر مسح نہیں کر سکتے. اگر بے وضو ہم نے پہن لیا مثال کے طور، تو جب بھی ہمیں وضو کرنا ہے تو ہمیں وہ موزہ اتار دینا پڑے گا. لیکن پٹی میں ایسا نہیں ہے. پٹی میں آپ نے بے وضو ہو کر کے بھی لگوائی ہے وہ پٹی. اب چونکہ ہمیں نماز پڑھنا ہے، وضو بنا چکے ہیں، اس پر مسح کرنے کی بات آئی تو صرف ڈائریکٹ مسح کر دیجئے، یہ کافی ہو جائے گا. یہی شریعت کا حکم ہے جو ہماری شریعت ہمیں یہ آسانی بتاتی ہے اور موزے اور پٹی کے درمیان بنیادی فرق بتاتی ہے. چھٹا مسئلہ یہ ہے، چھٹا فرق یہ ہے کہ پٹی کسی عضو کے ساتھ خاص نہیں، باڈی کے کسی ایک خاص ایک پارٹ کے ساتھ خاص نہیں. باڈی کے کسی بھی حصے میں پٹی لگ سکتی، یہ تو ہم جانتے ہیں. سر میں لگ سکتی ہے، کان پہ لگ سکتی ہے، ناک پہ لگ سکتی ہے، داڑھی پہ لگ سکتی ہے، انگلیوں پہ لگ سکتی ہے، کوہنی پہ لگ سکتی ہے، پیروں کے قدم میں لگ سکتی ہے، نیچے کے حصے میں لگ سکتی، اوپر کے حصے میں لگ سکتی، کہیں پر بھی لگ سکتی. پٹی کا کوئی وہ نہیں، کہیں پر بھی جہاں زخم لگا وہاں پٹی لگا سکتے. لیکن موزے پیر کے ساتھ خاص، موزوں کو ہاتھ میں نہیں پہن سکتے، ہاتھ میں نہیں پہن سکتے. پائتابے، اس کا نام ہی پائتابے کیونکہ پیر میں پہنا جاتا ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے موزے اور پٹی کے اندر. لہذا ان فرق کے ساتھ ہم موزے اور پٹی پر مسح کرنے کو فرق جانتے ہوئے اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ کن کن جگہوں پر ہمیں پٹیاں اور مسح میں موزوں پر مسح کرنے کے سلسلے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد پٹی پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے جب ہم پٹی پر مسح کر رہے ہیں تو ہمیں طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے. ہم موزے پر مسح کرنے کا طریقہ تو جان گئے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اوپر ہی کیا جاتا ہے، نیچے نہیں کیا جاتا، جبکہ گندگی نیچے، کیونکہ وہ شریعت کا حکم ہے اوپر کرنے کا، اور نیچے کرنا یہ انسان کی عقل کہتی ہے، اور شریعت میں عقل نہیں چلتی، شریعت میں دلیل چلتی. تو یہاں پر ہمیں مسح کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم پٹی پر مسح کیسے کریں. تو کہتے ہیں اعضائے طہارت پر زخم کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. اللہ اکبر، بہت اچھی بات، بہت اچھا ٹاپک قائم کیا گیا، بہت اچھا عنوان قائم کیا گیا. اعضائے طہارت، یہ ہمارے دھونے کے جو اعضاء ہے نا، ہاتھ ہے، چہرہ ہے، پیر ہے، سر کا مسح ہے، کان کا مسح ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ جتنے اعضائے طہارت ہیں ان کے اوپر زخم لگنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. نمبر ایک کہتے ہیں زخم کھلا ہو اور دھونے سے نقصان کا خدشہ نہ ہو تو ایسی صورت میں زخم کا دھونا واجب ہے. زخم لگ گیا اور وہ بھی زخم اوپن ہے، چمڑی نکلی ہوئی، چمڑی دکھ رہی، گوشت کا کچھ حصہ دکھ رہا ہے مثال کے طور پر، یا چمڑی ہی ادھڑی ہوئی ہے، اور اس کے دھونے پر ہمیں معلوم ہے کہ نقصان نہیں ہونے والا. چمڑی اکھڑی ہوئی کیا ہے؟ زندہ چمڑی اکھڑ جاتی، کبھی بھی کسی سے بھی اکھڑ جاتی، کہیں کسی وجہ سے بھی اکھڑ جاتی. تو زندہ چمڑی کا باڈی سے اکھڑ جانا یا اعضائے طہارت سے جس کو دھونا ہے، اس کے دھونے کے بعد نقصان نہیں ہے، نقصان نہیں ہوگا کچھ بھی کسی بھی طرح، ایسی صورت میں زخم کا دھونا واجب، جی واجب ہے. آپ کو مثال کے طور پر یہاں ہاتھ پر زخم لگا، اب کیا کریں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا زخم تو ہے نہیں کہ اگر میں اس پہ پانی ڈالوں تو یہ زخم میرا پک جائے گا اور اس کے اندر پس پیدا ہو جائے گا یا اور نقصان دہ یا اس کی تکلیف بڑھ جائے گی، ایسا آپ کو معلوم ہے، یا ڈاکٹر نے بتایا کہ نارمل ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ اسے دھوئیں گے، باقاعدہ اس کو دھونا ہے اس زخم کو. صرف آپ ایسے مسح کر کے آگے بڑھ جائیں گے نہیں چلے گا، اس زخم کے اوپر دھونا ضروری ہے، واجب ہے.
یہ ہے پہلا طریقہ. کہتے ہیں نمبر 2، زخم کھلا ہو اور دھونا نقصان دہ، بالکل اپوزٹ، پہلے والے کا بالکل اپوزٹ، لیکن مسح کرنا نقصان دہ نہ ہو، ایسی صورت میں زخم کا مسح کرنا واجب. پٹی کی بات نہیں ہو رہی، ڈائریکٹ زخم کے اوپر زخم لگا ہے، یہ تو طے ہے کہ اگر ہم اس کو دھلیں گے پانی سے یہ پک جائے گا، یہ نقصان دہ ہے، اس کی تکلیف بڑھ جائے گی. اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو ایسے ایسے کر کے دھونا نہیں، پانی اس کے اوپر ڈالنا نہیں ہے. اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے مثال کے طور پر یہ دھو لیا، اتنا حصہ دھو لیا، یہ حصہ دھو لیا. اب کیا کرنا ہے؟ یہاں زخم لگا ہے، اب آپ تھوڑا سا پانی ہلکا سا اوپر سے ایسے مسح کے طور پر پھیلا، ہلکا سا ایسا ایسا کر دیجیے، یہ مسح ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ مسح ہو گیا. لیکن آپ اس کو دھوئیں گے تو نقصان ہونے والا ہے، تو ایسی صورت میں زخم کو دھونا کیا ہے؟ واجب نہیں ہے، مسح کرنا واجب ہے. اور مسح کرنے کا طریقہ ہلکا سا ہاتھ ایسے گھما دیجیے، بس. یہ ہو گئے دو طریقے، دوسرے طریقے. اس کے بعد تیسرا طریقہ ہے کہ زخم کھلا ہو اور دھونا اور مسح کرنا دونوں نقصان دہ ہو، تو ایسی صورت میں زخم پر پٹی باندھ لیں اور پٹی پر مسح کریں. اور اگر مسح کرنا نقصان دہ ہو تو ایسی صورت میں بقیہ جو دھونے کے لائق ہیں ان کو دھو لیں، اور جن کو نہیں دھو سکتے اس کے بدلے میں تیمم کر لے. اللہ اچھی بات. تیسرے نمبر پہ کیا بتایا گیا؟ اگر مثال کے طور پر نہ دھونا ممکن ہے نہ مسح کرنا ممکن ہے، زخم یہاں لگا ہے، نہ اس کو ہم دھو سکتے ہیں نہ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، دونوں صورت میں نقصان ہے، تو کیا کریں گے؟ اب اس حصے کو پٹی سے کور کر لیں گے. پٹی سے جب کور کر لیا گیا، اب کیا کرنا ہے؟ جب پٹی کا ہم احکام پورے پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، پٹی کے اوپر ہے تو اب ہلکا سا پٹی کے اوپر آپ ایسے مسح کر دیجیے، یہ کافی. لیکن آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو اعضاء دھونے کے ہیں، یہ ہاتھ ہے، یہ دونوں پیر ہے، چہرہ ہے، ہو سکتا کبھی کسی کے ساتھ، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو حفاظت سے رکھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پتا چلا کہ یہاں چہرے میں بھی مار لگی ہے، ہاتھ پہ بھی لگی ہے، پیر میں بھی لگی ہے، کئی جگہوں پر لگا ہوا ہے. اب کیا کرے؟ اگر وہاں پانی لگائے تو نقصان، مسح کرے تو نقصان، اور اتنی ساری پٹیاں ہیں کہ پٹیوں پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مسح بھی ممکن نہیں. تو اب کیا کریں گے؟ اس کے بجائے آپ ایک بار جو ہے زمین پر ایسا ہاتھ ماریے مٹی کے اوپر، اور ایسا کر کے بس تیمم کر لیجئے، کافی ہوگا. ایک بار تیمم کر لیجئے، یہی ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. دھونا ہے نہ مسح کرنا ہے، کیونکہ یہاں امکان یہ ہے کہ ہم دھوئیں گے تو اور مسح کریں گے تو دونوں صورتوں میں نقصان ہے. لہذا صرف ایک بار ایسے مار کر کے، ایسے کر کے ہمیں اپنے چہرے پر گھما لینا، اس کو کہتے ہیں مٹی پر مٹی پر مار کر کے تیمم کرنا. چوتھا مسئلہ ہے، چوتھا طریقہ یہ ہے، اگر زخم پٹی یا حبس وغیرہ سے پوشیدہ ہو تو ایسی صورت میں مسح کرنا کافی ہے، دھونے کی ضرورت نہیں. اگر زخم پٹی یا اس جیسی چیز سے پوشیدہ چھپا ہوا، مثال یہاں پر زخم لگا، اب آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ زخم میری پٹی یا پٹی کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں اس کے علاوہ سے اس کو کور کر دیا گیا ہے، یعنی پوشیدہ ہے، چھپا ہے. ایسی صورت میں مسح کر لینا کافی ہے. اس کو ہلکا سا ایسا ہلکا پانی سے مسح کر، جیسے ہم ایسے کرتے ہیں نا مسح کرتے ہو، بس ایسے آپ کو پٹی کے اوپر بھی ایسے ہلکا مسح کر لینا. اب دھونے کی ضرورت نہیں، دھو کیسے سکتے جبکہ پٹی لگی ہوئی. احتیاط برتنا ضروری ہے. تو یہ طریقہ ہے مسح کرنے کا، پٹی پر مسح کرنے کا طریقہ یہی ہے. مزید کہتے ہیں کہ اور صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ جب کسی عضو پر مسح کر لیا جائے تو اس کے بدلے تیمم کرنے کی ضرورت نہیں. جب مسح ہو گیا، اس کے اوپر مثال کے طور پر مسح ہو گیا، مسح کافی ہے. یوں سمجھیے کہ وضو کے 3 اسٹیپ ہیں. ایک اسٹیپ دھونا، اچھی طریقے سے دھونا، دوسرا اسٹیپ ہے مسح کرنا ڈائریکٹ زخم کے اوپر، اور تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ پٹی کے اوپر مسح کرنا، پٹی کے اوپر مسح کرنا. یہ 3 اسٹیپ ہو گئے. اگر آپ نے یہ تینوں میں سے کوئی ایک کر لیا یا کوئی بھی ایک کر لیا
جس سے کہ آپ کا وضو کمپلیٹ ہو گیا. آپ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تیمم وضو کا بدل ہے. تیمم وضو کا بدل ہے، اور مسح جو ہے پٹی کے اوپر یہ دھونے کا بدل ہے. اس لیے یہ بنیادی طور پر آپ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم نے اس کو دھو لیا، یا اس کے اوپر ڈائریکٹ زخم کے اوپر مسح کر لیا، یا پٹی کے اوپر مسح کر لیا، یہ تینوں میں سے کوئی بھی ایک شکل کر لی، آپ تیمم کرنے کی ضرورت ہے. تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اگر اعضائے وضو میں سے کوئی ایسا عضو ہے جس پر مسح نہیں کیا گیا، تو اس کے بدلے تیمم، اس کے بدلے کیا کر لینا ہے؟ تیمم کر. جب مسح کرنا ممکن نہیں ہے، مسح نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کو وہاں پر کیا کر لینا چاہیے؟ وہاں پر تیمم کر لینا چاہیے. تو یہ پٹی پر مسح کرنے کے کچھ طریقے شریعت نے بتائے ہیں، جو ہمارے اور آپ کے سامنے بڑے واضح انداز میں صاحب کتاب نے بیان کیے، بتائے. اب ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وضو کے اندر جتنی چیزیں داخل ہیں ان تمام کو الف سے یا تک اچھی طریقے سے پڑھیں، سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بہت اہم کام ہے، اور یہ سب روز مرہ کی زندگی میں آنے والے سارے مسائل ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد وضو کے بعد مسئلہ آتا ہے غسل کا. غسل کے تعلق سے کچھ اہم باتیں کتاب الطہارہ کے اندر ذکر کی جا رہی، جس کو ہمیں سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ہماری زندگی میں اور روز مرہ کی زندگی میں آنے والا ایک عمل ہے. اس کے بغیر ایک مسلمان صحیح معنوں میں پاکی حاصل نہیں کر سکتا، یا اپنے آپ کو صحیح طریقے سے پاک و صاف نہیں مان سکتا، نہیں سمجھ سکتا. نمبر 1، غسل کو واجب کرنے والے امور. کون کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کے کرنے پر یا جن کے ہو جانے پر، جن کے کرنے پر یا جن کے ہو جانے پر غسل واجب ہے؟ وہ کون امور ہیں؟ یہاں آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کیا جا رہا. نمبر 1، تیزی سے لذت کے ساتھ منی کا نکل. ظاہر سی بات ہے، منی جو ہے جب بھی خروج ہوتا ہے اس کا، تو وہ انسان کے پورے باڈی کو ہلاتے ہوئے دقت کے ساتھ اس کا خروج ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب ایسا معاملہ رہے تو پھر اس کی صورت میں غسل واجب ہے، وضو واجب نہیں ہے، غسل واجب ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، پانی پانی سے ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی پہلے والے پانی سے مراد منی کا خروج، اور دوسرے والے پانی سے مراد نہانے والا پانی. یعنی کہ غسل کب واجب ہے؟ جب ظاہراً منی کو انسان دیکھ لے یا اس کا خروج ہو جائے تو اس کے اوپر غسل واجب ہے. علی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيت المذی فاغسل ذکرک وتوضأ وضوءک للصلاة فاذا فضحت الماء فاغتسل. جب مذی کو دیکھو تو عضو تناسل کو دھو لو اور نماز کے وضو کی طرح وضو کر لو، اور جب پانی یعنی منی تیزی سے نکلے تو غسل کرو. یہاں پر بھی غسل کرنے کا حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں غسل کو واجب کرا دیا. کہتے ہیں البتہ سونے والا جب بیدار ہونے کے بعد اپنے کپڑے پر منی کے آثار یا اثرات دیکھے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ اسے شہوت و لذت یاد ہو یا نہ. نیند سے بیدار ہوئے، کپڑے پر دیکھا کہ گیلا پن موجود ہے، تو غالب گمان یہی ہے کہ یہ منی ہی کے خروج کی وجہ سے ہوا ہے. بعض لوگوں کو پیشاب کرنے کی عادت ہوتی ہے یا ان کو بیماری ہو جاتی ہے، اب اس صورت میں کیا کریں گے آپ؟ لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ پیشاب جو ہے بعض لوگ بستر میں کرتے ہیں تو وہ تھوڑا بہت تو ہوتا نہیں، تو پورا جو ہے پورا پینٹ اور پورا کپڑا خراب کر دیتا ہے، گیلا کر دیتا ہے. جبکہ منی کا جو مسئلہ ہے یہ ایک خاص حصے تک اس کا خروج آپ کو ظاہر ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. تو جب انسان سونے والا سو جاتا ہے، بالغ انسان، اور جب سو کر کے اٹھتا ہے اور اپنے کپڑے میں تری اور نمی دیکھتا ہے تو اس کے اوپر منی کے اثرات کی وجہ سے غسل واجب ہوگا. اب اسے یاد ہو کہ نہ یاد ہو کہ شہوت سے ہوا، لذت سے ہوا، یا ایسے ہی ہو گیا
اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں کرنا، بس آپ کو ہمیں دکھ گیا بس غسل واجب ہے، غسل کر لینا چاہیے۔ تیسری دلیل ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ اور انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حق بیان کرنے سے شرم نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے شرم نہیں کرتا، کیا عورت کو جب احتلام ہو جائے تو اس پر غسل کرنا ضروری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب وہ پانی یعنی منی دیکھ لے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب سونے کی حالت میں منی کا خروج ہو تو مطلقاً غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ لذت کے ساتھ زور سے نکلا ہو یا بلا لذت نکلا ہو، کیونکہ سونے والے کو کبھی لذت یا غیر لذت کا احساس نہیں ہوتا۔ بنا بری جب مرد و عورت خواب دیکھے اور بیدار ہونے کے بعد کپڑے پر منی کے اثرات دکھے تو اس پہ غسل واجب ہے، اور اگر خواب دیکھے لیکن بیدار ہونے کے بعد منی کے اثرات نہ دیکھے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے علم کی حد تک اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اگر ہمارے کپڑے میں منی کا خروج دکھ جائے سونے کے بعد تو پھر اس صورت میں غسل واجب ہے، لیکن بدخوابی ہوئی، برا خواب دیکھا لیکن اٹھنے کے بعد کپڑے میں کچھ بھی نہیں لگا ہوا تھا تو بدخوابی کی وجہ سے، برے خواب کی وجہ سے ہمیں غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل اس صورت میں جب ہم منی دیکھیں۔ اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف یہ معاملہ مردوں کے ساتھ نہیں ہوتا، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، مردوں کے ساتھ ظاہراً اس کا ظہور ہوتا ہے، اس کا وہ دکھتا ہے کپڑے کے اوپر، ایسے ہی خواتین کا بھی مسئلہ ہے، ان کو بھی احتلام ہوتا ہے اور ان کا بھی کپڑوں پر نظر آنا یہ ایک یقینی چیز ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے جواب میں کہا کہ اگر عورت بھی رات میں سو کر کے اٹھے اور دیکھے گیلے پن کو تو پھر اسے غسل کرنا چاہیے، یہ واجب چیز ہے۔ تو بہرحال غسل کو واجب کرنے کے دو آپ کے سامنے نقطے پیش کیے گئے، دو امور، دو چیزیں، باقی انشاءاللہ باتیں اگلے درس میں ہوں گی، اس کے لیے ہم تیاری کریں اور سمجھ لیں، ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ کون کون سی چیز اور بھی ہیں جو ہمارے اوپر غسل کو واجب کرتی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں بتائی جائے گی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔